بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ تاریخ کے اوراق سے آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت وفاقی حکومت نے، جو کہ نواز شریف صاحب کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، یہ بہت ہی ایک اہم باب ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ یہ کس طرح سے ہوا، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور نواز شریف صاحب کو کتنا کچھ پھر فیس کرنا پڑا، اور کتنا اس کو بھگتنا پڑا، اور کتنا اس کو پھر اس کے بعد مسائل ہوئے۔ تو اس کے بارے میں ہم ضرور آج کے اس جو ولاگ ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ کس کس طرح سے مجبور رہی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے حالات اور واقعات کو اس نہج پر پہنچایا گیا جہاں پر قصوروار سب تھے اور قصوروار کوئی نہیں تھا، اور قصوروار کوئی ایک تھا لیکن قصوروار کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے آئی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ایک بحران کا شکار ہے۔ پاکستان کو یعنی آپ دیکھیے کہ مختلف معاملات ہیں اس کے اوپر، تو میں ایکسکلوسیو آپ کو یہ جو سٹوری ہے یہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتی ہوں، جو مجھے فواد حسن فواد صاحب نے بتائی، جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں رہے ہیں میاں نواز شریف کے، اور اس وقت بھی وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ بہت ذمہ دار معتبر آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھ رہے تھے اصل میں کہ یہ جو مشرف صاحب کے خلاف سویلین بالادستی کے تحت پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک مقدمہ کیا تھا آرٹیکل 6 کا، وہ کس طرح سے ہوا۔ وہ چونکہ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی کروشل ٹائم جو ہے وہ گزارا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کا بھی یہ جو دور تھا 2013 سے 17 والا، اس کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن یہ ایکسیڈنٹلی ہوا، اور وہ میں کیسے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہوا۔ یہ جو فواد حسن فواد صاحب نے ہمیں بتایا، ہو سکتا ہے اس کے مختلف کردار اس وقت بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت وہ کھل کے بات کریں، اس کی تائید کریں یا تردید کریں، لیکن میں فواد حسن فواد صاحب کی اجازت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یہ واقعہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہم ان سے پوچھ رہے تھے چونکہ کہ یہ بہت اہم واقعہ تھا، تو یہ کیسے ہوا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ حکومت میں آ گئے، اور 2-2.5 مہینے ان کو ہوئے تھے وزارت عظمیٰ سنبھالے ہوئے، اور بہت بڑے بڑے مسائل تھے، جس میں کہ لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، امن و امان کی صورتحال ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب کو بہت سے اہم فیصلے جو ہے وہ کرنے تھے، لیکن افتخار چودھری صاحب، جسٹس افتخار چودھری، جو کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے چیف جسٹس تھے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے ایک اٹارنی جنرل اس وقت منیر ملک صاحب تھے۔ تو منیر ملک صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا نام پاکستان کی قانون کا، وہ اس وقت جو جوڈیشل موومنٹ تھی اس کے اندر بھی منیر ملک صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہ جو پینل آف لائرز تھے اس کے اندر بھی ان کا ایک نام تھا، اور پھر لائرز موومنٹ کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ تو وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو کورٹ میں ایک دن چیف جسٹس جو تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے یہ فرمایا بقول فواد حسن فواد صاحب کے احکامات دیے کہ آپ جائیں اور آپ کے پاس 24 گھنٹے، آپ وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آیا آپ پرویز مشرف کے خلاف کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے، اس کو آپ چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے۔ آپ ہمیں یعنی عملداری جو تھی، جو 3 نومبر کا فیصلہ تھا یا ایمرجنسی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، اس کی عملداری کا یہ کیس تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں واضح طور پہ یہ بتائے کہ وہ ایک جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ تھے منیر ملک صاحب، وہ آئے، انہوں نے پرائم منسٹر سے وقت لیا اور ان کو بھی بتایا، انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، ادروائز یہ ہے کہ کورٹ آرڈر کر دے گی یا وزیر اعظم کو طلب کر لے گی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا آرڈر کر دے گی جس سے کہ نئی نو آموز
کیا کہتے ہیں کہ نو آموز قسم کی جو حکومت ہے یا نئی وارد ہونے والی حکومت یا آنے والی حکومت جو ہے اس کو ایک خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک کلیئرٹی کے ساتھ اگر نہ آئے تو عدالت جو ہے وزیر اعظم کو طلب کر سکتی ہے، اور چونکہ 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے اگر وہ کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے تو آگے جو 4 سال یا 5 سال کا پیریڈ ہے وہ کیسے گزرے گا، اور ایک جینون ایک کنسرن تھا جو کہ اس وقت جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے اوپر فوری طور پر انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہیے، نواز شریف صاحب نے کہا، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ طے پایا کہ جو ان کی کابینہ کے اہم لوگ ہیں یا کچن کیبنٹ ہے اس کو بلایا جائے گا، جس میں کہ چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، خواجہ محمد آصف صاحب، مختلف لوگ اور دیگر بھی جو تھے وہ احسن اقبال صاحب، یہ سب لوگ آ گئے۔ اس پہ نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے اور ابھی جنرل راحیل نہیں بنے تھے آرمی چیف ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل کیانی سے بھی اس کا انپٹ لیں کیونکہ ان کا ادارہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پھر اس کے بعد ہم آگے کارروائی کریں گے۔ تو بقول فواد حسن فواد صاحب کے انہوں نے یہ جو 2 وزراء تھے ان میں سے شاید ایک چودھری نثار صاحب اور ایک کوئی اور صاحب تھے، شاید چودھری نثار صاحب تو تھے، ان کو انہوں نے جنرل راحیل کے پاس جو ہے وہ بھیجا کہ وہ یہ معلوم کر کے آئیں کہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے تو سرپرائزنگلی اب یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں کہ اس پہ جنرل کیانی نے ان کو یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن میں ہیں، اگر آپ نہیں جاتے تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ جاتے ہیں تو اور زیادہ گمبھیر صورتحال ہو سکتی ہے، تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ جائیں اور کم از کم اتنا کہہ دیں کہ کمپلینٹ ہم فائل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں۔ یہ جو معاملہ تھا اس کے بعد جب وہ جنرل کیانی کی طرف سے آشرواد ہوئی تو یہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ گئی اور انہوں نے وہ کمپلینٹ ان کو جا کے یقین دہانی کروائی کہ ہم یہ کمپلینٹ جو ہے وہ یا FIR جو ہے وہ درج کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی انقلاب آتا ہے وہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے ہی آتا ہے۔ یہ جو اس وقت بھی جو فیصلہ ہوا جنرل مشرف کے خلاف یہ کارروائی کرنے کا، یہ بھی جنرل کیانی کی آشرواد کے بعد ہوا، اور جسٹس چودھری نے یہ کیوں کیا یہ ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ جسٹس چودھری کے بہت سارے وہ اس کے اوپر تھا، ان کا ایک اپنا کنسرن بھی تھا، ان کو معزول بھی کیا تھا انہوں نے، اور پھر جنرل کیانی نے کیوں اجازت دی، تو تاریخ کے بہت سے ابواب ہیں جن کو کہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں بہت سارے کردار جو ہیں وہ اپنی ایک جو شطرنج کا کھیل ہے اس کے اوپر اپنے مہرے سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مہرے ہلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کا جو کھیل ہے مرضی کی جو جیت ہے وہ نہ مل سکے۔ اس پورے کھیل کے اندر بھی جو مہرے ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت تھی، آنے والے آرمی چیف نے پھر ان کو جس طرح سے ٹف ٹائم دیا، یہ الگ کہانی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کیسے ایکسٹینشن جو ہے وہ مانگتے رہے، لیکن یہ جو کردار تھا اور تاریخ کا یہ جو باب ہے یہ بہرحال اس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست نے اور سیاستدانوں نے بھگتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔